بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نمک حرام ہی ہو۔ بہرحال میں ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر خونخوار لہجے میں دریافت کیا، تم کس کے دوست ہو اور کس کے دشمن؟ مجھے اس سے غرض نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میری ٹو میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ مجھے پاشا کی کوٹھی میں آئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے۔ وہ سمجھ گیا میرا اشارہ کس طرف تھا، تاہم انجان بنتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری ٹو کب لی ہے؟ یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے، میں نے شفاق لہجے میں کہا۔ جب میں پاشا کی کوٹھی کے بلائی منزل کے ایک بیڈ روم میں آرام کر رہا تھا تو تم کھڑکی کے ایک کونے سے مجھے جھانک رہے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اندھیرے میں تیر چھوڑنا ضروری سمجھا۔ میں نے خود تمہیں اوپر سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اپنے گارڈ روم میں پہنچنے کے بعد بھی تم نے کن آنکھوں سے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف 2-3 مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا تم میری باتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو نہیں معلوم وہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے یہ بات تو تم ہی بتاؤ گے۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں، تمہارا اصل دشمن رانا عظمت کا بھتیجا ہے، لالا بشیر MPA کا بیٹا سکندر۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تم نے پچھلے 1-2 دن میں اسے خود اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، میرے تمام تر خدشات صحیح ثابت ہوئے تھے۔ گزشتہ روز میں نے اور صدف نے سکندر کو خاص ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا تھا۔ پچھلی رات بھی وہ میرے ہاتھوں بری طرح پٹا تھا، لیکن اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر ہے۔ البتہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا، پہچان گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ پاشا کی کوٹھی سے فرار ہونے کے بعد سکندر نے خادم حسین کو میری نگرانی کا فریضہ سونپا تھا، یہ طے ہے۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں فرید پاشا کے پاس ایک مہمان دوست کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ اسی تناظر میں نے خادم حسین سے استفسار کیا، کیا آج دن میں کسی وقت سکندر سے تمہاری بات یا ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ ملاقات یا بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا پیغام مجھ تک پہنچا تھا۔ تمہارے بارے میں مجھے خصوصی ہدایت دی گئی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں تم ویسے ہی ثابت ہو رہے ہو۔ میں نے پوچھا، میرے بارے میں تمہیں کس قسم کی ہدایت دی گئی ہے؟ یہی کہ تم ایک خطرناک قسم کے مجرم ہو، مسلمانوں والا نام رکھ کر کافروں کے لیے کام کرتے ہو۔ تم چند روز پہلے غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوئے ہو۔ انڈیا کی بدنام زمانہ تنظیم راز سے تمہارا تعلق ہے۔ تم پاشا کے پاس پناہ لے کر کسی خطرناک منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو، اس لیے مجھے تم پر کڑی نظر رکھنا چاہیے اس وقت تک جب تک تم کوٹھی کے اندر ہو۔ جیسے ہی تم کوٹھی سے باہر نکلو گے وہ لوگ تمہیں اپنی نگرانی میں لے لیں گے، اور میرا خیال ہے اس کوٹھی سے نکل کر اس کوٹھی تک آنے کے دوران میں ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ خادم حسین یہ خوفناک معلومات میری سماعت میں انڈیل کر خاموش ہوا تو میں حیرت اور تشویش کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکا تھا۔ سکندر کو میں نے اور مجھے سکندر نے کل زندگی میں پہلی مرتبہ اس ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اور نہ ہی پہچانتے تھے۔ دوسری ملاقات گزشتہ شب سرسری انداز میں ہوئی تھی، مگر خادم حسین نے جو تشویشناک انکشافات کیے تھے وہ مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے خلاف اسی قسم کا پروپیگنڈا اس وقت کیا گیا تھا جب میں اندرون سندھ سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچا تھا، تو مجھے راہ کا ایجنٹ اور ایک خطرناک مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کوشش کے پیچھے جہنم مکانی میاں زاہد حسین کا ہاتھ تھا۔ تو کیا سکندر بھی کسی طور چودھری نواز علی کی مشینری ہی کا کوئی پردہ ہے؟ یہ سوال بڑی صورت سے میرے ذہن میں ابھرا تو میری تشویش 100 چند ہو گئی۔ اسی وقت مجھے یاد آیا، ایک موقع پر کل صدف نے میرا تعارف کرواتے ہوئے سکندر کے سامنے کہا تھا، یہ وجدان ہے میرا کلاس فیلو، ہم کراچی سے آئے ہیں، اتنے اہم لوگوں کو مصیبتیں کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ صدف نے جوش جذبات میں وجدان کی حیثیت سے میرا تعارف تو کروا دیا تھا، لیکن اس کی یہ حماقت مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ بعد میں جب اس نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے حل المشکلات ایک انگلش لفظ سوری سے کام چلا لیا، لیکن موجودہ صورتحال بتا رہی تھی کام چلا نہیں بلکہ بری طرح بگڑ رہ گیا۔ اس موقع پر سکندر کے علاوہ پولیس آفیسر سب انسپیکٹر مجیب راٹھور کا بیٹا توصیف فرقان خان کا سپوت بابر اور مقامی SHO
SHO کا لڑکا سلیم بھی ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ وجدان کی حیثیت سے میرا تعارف کوئی بھی قیامت ڈال سکتا تھا۔ یہ تمام افراد سیاسی، مالی اور قانونی طور پر مضبوط پارٹیاں تھیں۔ تازہ ترین حالات کے مطابق سکندر کا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جانا یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ چودھری نوازش علی یا اس کے گماشتوں سے متعلق تھا، اور میرے لیے یہ نہایت ہی سنسنی خیز اطلاع تھی۔ حالات کی سنگینی سے اندازہ ہو رہا تھا چودھری تک پہنچنے سے پہلے مجھے چودھری کے بہت سے نمک خواروں کی لاشیں گرانا ہوں گی۔ ایک بات کی مجھے حیرت تھی کہ فرید پاشا سکندر کے اس روپ سے واقف کیوں نہیں تھا۔ اگر وہ چودھری نوازش علی اور سکندر کے کسی تعلق سے آگاہ ہوتا تو مجھے ضرور بتاتا۔ یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان واحد حالات سے سکندر کی وابستگی تازہ بے تازہ تھی۔ بالکل یہی بات تھی، ورنہ فرید پاشا اس سلسلے میں ضرور مجھے کچھ بتاتا۔ سکندر کل ریسٹورنٹ میں مجھ سے متعارف ہوا اور آج کسی دیرینہ دشمن کے مانند میرے تعاقب میں لگ گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ چودھری نوازش علی کے گروپ سے وہ نیا بندہ تھا۔ خادم حسین نے میری جن خطرناک خصوصیات کو گنوایا تھا، ان کے پیش نظر مجھے ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت تھی۔ میں وہاں دوبارہ سیکیورٹی گارڈ خادم حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ خادم حسین، میں تمہاری فراہم کردہ اطلاعات پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں اگر ان میں سے کوئی بھی بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ وہ سپاٹ آواز میں بولا، میں نے ایک ایک لفظ تمہیں سچ بتایا ہے، یقین کرنا یا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے بڑے وثوق سے کہا ہے پاشا کی کوٹھی سے نکلنے کے بعد سے یہاں پہنچنے تک ہمارا تعاقب کیا گیا ہے۔ کیا تم تعاقب کرنے والوں کو جانتے ہو؟ نہیں، میں انہیں نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی پہچانتا ہوں، وہ قطعیت سے بولا، لیکن میرا خیال ہے وہ سکندر کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ خادم حسین کے بیان سے ظاہر ہوتا تھا تعاقب کرنے والوں میں سکندر شامل نہیں تھا۔ یہاں تک آتے ہوئے نسان پیٹرول کو خادم حسین نے ڈرائیو کیا تھا اور وہ اس وقت اس برائے فروخت کوٹھی کے اندر کھڑی تھی۔ میں تعاقب افراد کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ میں نے خادم حسین سے پوچھا، ہمارا تعاقب کرنے والوں کی تعداد کیا ہے اور انہوں نے ہمارے تعاقب کے لیے کون سی سواری استعمال کی ہے؟ خادم حسین نے بتایا، وہ 3 افراد ہیں، ایک ڈرائیونگ سیٹ پر اور 2 پیچھے۔ ان کے پاس سفید ہائی روف ہے۔ وہ ہمارے پاشا کی کوٹھی سے روانہ ہوتے ہی پیچھے لگ گئے تھے اور یہاں تک جیسے ہماری دم سے بندے چلے آئے تھے۔ میں نے اس کوٹھی میں داخل ہوتے وقت بھی ان کی جھلک دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنی ہائی روف کو شاہ جمال روڈ پر ایک ایسی جگہ روکا تھا جہاں سے اس کوٹھی کا گیٹ نظر آتا رہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کو روکا، پھر مزید کہا، مجھے یقین ہے وہ اس وقت بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اس کا یقین میرے لیے تشویش کا پیغامبر تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں سوال کیا، جب پاشا کی کوٹھی سے روانہ ہوتے ہی تمہیں اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے کہا، اور اگر میں تمہارا یہ حال نہ کرتا تو تب تم اب بھی زبان نہ کھولتے۔ ظاہر ہے اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، جانتے ہو اس نمک حرامی کے بدلے میں اور پاشا تمہارا کیا حشر کرنے والے ہیں؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ میدان جنگ میں یہی ہوتا ہے، کسی ایک پارٹی کا ساتھ دیں تو دوسری سے دشمنی کرنا پڑتی ہے، اور کس کا حشر کیا ہوگا یہ قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تم اپنے حشر کے بارے میں پوچھو، مجھے نہیں لگتا کہ تم زندہ بچ سکو۔ سکندر اور رانا عظمت بہت خطرناک لوگ ہیں۔ لالا بشیر کی طاقت اور اختیار نے ان کی خطرناکی کو اور بھی بڑھا دیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں وہ تمہاری تلاش اور حصول میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم اپنے آقاؤں سے مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ اس قسم کے طاقتور گنڈا عناصر میرے بوٹوں کے تسموں سے بندے رہتے ہیں، میں ان کی ساری بدماشی اور اکڑ پھوں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ اس نے میری اس دھمکی کے جواب میں کچھ نہ کہا اور بڑی کینہ توز نظر سے مجھے تکتا رہا۔ وہ شکست خوردگی کی حالت میں تہہ خانے کے پختہ اور سیلن زدہ فرش پر بیٹھا تھا اور مجھ سے ہر ممکنہ تعاون کے لیے تیار نظر آتا تھا۔ سکندر اور رانا عظمت کے حوالے سے اس نے مجھے جتنی بھی معلومات فراہم کی تھی، ان سے میں نے اپنے طور پر یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ رانا عظمت کی دشمنی سراسر فرید پاشا سے تھی اور وجہ نزاع نائلہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ گزشتہ رات پاشا کی کوٹھی پر پیش آنے والا واقعہ بھی اسی جانب اشارہ کرتا تھا اور سکندر خم ٹھونک کر خالصتاً میرے مقابلے میں میدان پہ اتر آیا تھا، اور اس کی دشمنی کے تعاقب میں اگر بہت دور تک جھانکا جاتا تو اس کھیل کے ڈانڈے چودھری نوازش علی سے ملتے نظر آتے تھے۔ سکندر حال ہی میں یا پہلے سے چودھری نوازش علی سے منسلک رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری تھا کہ سکندر کا چودھری سے کس قسم کا تعلق تھا۔ ویسے میرا خیال یہ تھا کہ سکندر کل ریسٹورنٹ میں
ہونے والی ملاقات سے پہلے مجھ سے واقف نہیں تھا اور نہ صدف کی زبانی میرا نام سنتے ہی وہ چونک اٹھتا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ تازہ میری مہماتی زندگی میں وارد ہوا تھا۔ تمام حجت کے طور پر میں نے خادم حسین سے پوچھا، کیا تم چودھری نوازش علی کو جانتے ہو؟ کون چودھری نوازش علی؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ اس کے انداز سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ چودھری نوازش علی سے واقف نہیں تھا۔ میں متلاشی نظر سے تہہ خانے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خادم حسین سے مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور جب تک میں اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کرتا اس کا قید و بند میں رہنا ضروری تھا۔ خادم حسین کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے فرید پاشا سے مشورہ کرنا بھی اہم تھا۔ تھوڑی سی کوشش اور تلاش کے بعد وہیں تہہ خانے کی ایک الماری میں مجھے اپنی مطلوبہ شے مل گئی۔ یہ ایک مضبوط نائلون کی موٹی ڈوری تھی۔ میں ڈوری کے لچھے کو کھولتے ہوئے خادم حسین کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ وہ سراسیمہ لہجے میں متصور ہوا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری شافی بندوبست، میں نے شفاقی سے کہا۔ وہ ہکلایا، مگر تم نے وعدہ کیا تھا اگر میں تمہارے سوالوں کے ٹھیک ٹھاک جواب دے دوں تو تم میری جان کے دشمن نہیں بنو گے۔ میں زبان کا دنی ہوں خادم حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں نے تعاون کی صورت میں تمہیں جان بخشی کا یقین دلایا تھا۔ میں تمہیں جان سے نہیں گزاروں گا بلکہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اسی تہہ خانے میں چھوڑ جاؤں گا۔ یہاں تہہ خانے میں ہوا اور روشنی کا مناسب گزر ہے، تمہیں کسی قسم کی گھٹن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بھوکے پیاسے تم اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہو جب تک کاتب تقدیر نے تمہاری زندگی لکھ رکھی ہے۔ میں نے تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد اضافہ کیا، ویسے تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد پاشا سے بات کر کے تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ لے لوں گا۔ تمہیں زیادہ دنوں تک اس تہہ خانے میں بھوکا پیاسا نہیں رہنا پڑے گا۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس نے میرے عزائم کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اسے اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا، تاہم مزاحمت کرنا اس کا حق تھا۔ میں نے جب اسے نائلون کی مضبوط ڈوری سے جکڑنے کی کوشش کی تو اس نے بری طرح ہاتھ پاؤں پھڑکائے۔ اسے قابو کرنے کے لیے مجھے کچھ تاریخی اور مؤثر حربے استعمال کرنا پڑے۔ مزید تھوڑی سی ٹھوکا ٹھوکی کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ میں مذکورہ ڈوری کو کھینچ تان کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اسے اگر جلایا یا تیز دھار آلے کی مدد سے نہ کاٹا جاتا تو وہ زور آزمائی کے نتیجے میں ٹوٹنے یا کھلنے والی نہیں تھی۔ اگر اس کی گرہوں کو کھولنے یا ڈھیلا کرنے کے لیے زور لگایا جاتا تو وہ مزید بندشیں سخت ہو جاتی، گویا ان کی عذاب ناکی میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا۔ میں نے خادم حسین کو عمدہ فرش پر گرا دیا اور اس کی کمر پر سوار ہو گیا۔ پہلے میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو عقبی جانب موڑ کر کلائی کو کراس کیا اور دونوں کلائیوں کے سنگم کو نائلون کی ڈوری سے کس کر باندھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا رخ تبدیل کر کے اس کی دونوں ٹانگوں کو گھٹنوں کے جوڑوں سے موڑ لیا اور دونوں پاؤں کو اس کے کولوں کے نزدیک کراس کر کے ٹخنوں کو بھی اسی طرح مضبوطی سے باندھ دیا جیسے کلائیوں کو باندھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کی پشت سے اتر آیا اور دونوں بندھے ہوئے مقامات کو ڈوری کے کئی پھیرے دے کر انٹر لنک کر دیا، جس طرح تنکوں کی ٹوکری کو اٹھانے کے لیے ہینڈل ہوتا ہے۔ بالکل اسی شکل کی ایک نائلونی گرفت تیار ہو گئی تھی۔ کوئی بھی طاقتور آدمی اس ہینڈل نما گرفت سے سیکورٹی گارڈ خادم حسین کو اوپر اٹھا سکتا تھا، لیکن میرا آئیڈیا ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کی گرفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے نائلون کی ڈوری کو 5 مرتبہ اس کی کمر اور گرفت میں سے گزار کر پیچیدہ گرہیں لگا لی۔ بچی ہوئی ڈوری کو میں نے دوہرا تہرا کر کے قدرے موٹی ڈوری تیار کر لی اور اس موٹی ڈوری کے ایک سرے کو پہلے سے تیار شدہ گرفت سے تسلی بخش انداز میں منسلک کرنے کے بعد مجھے کسی کرسی یا میز کی تلاش ہوئی جس پر خادم حسین کے جکڑے ہوئے جسم کو رکھ کر میں موٹی ڈوری کے دوسرے سرے کو چھت میں نصب کنڈے میں باندھ سکتا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایک بوسیدہ میز مل گئی۔ میں نے اس میز کو تہہ خانے میں لانے کے بعد عین کنڈے کے نیچے رکھ دیا۔ مذکورہ میز کی چاروں ٹانگیں میں بے حد تشفی نظاری پائی جاتی تھی۔ مجھے ایک لمحے کو خدشہ محسوس ہوا کہ میں جیسے ہی خادم حسین کے بندشی بدن کو اس پر رکھوں گا یہ چاروں پائے چت ہو جائے گی، مگر عملاً اس میز نے میرے خدشے کی نفی کر دی۔ پرانے زمانے کی چیزیں اور انسان بے پناہ قوت برداشت کے مالک ہوتے ہیں۔ انسانوں کی خالص اشیاء سے کھلائی پلائی ہوتی تھی اور چیزوں کی تیاری میں خالص مال لگایا جاتا تھا۔ بظاہر مخدوش نظر آنے والی میز بہت تسلی بخش اور قابل اعتماد ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف خادم حسین کو بلکہ میرے بوجھ کو بھی نہایت خاموشی سے برداشت کر لیا۔ میں نے نہایت مہارت کا
مظاہرہ کرتے ہوئے موٹی ڈوری کے آخر الذکر سرے کو چھت والے کنڈے میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ میز سے نیچے اترنے کے بعد میں نے خادم حسین کی گردن کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اللہ حافظ سیکورٹی گارڈ صاحب، مجھے امید ہے تم پاشا کے یہاں پہنچنے تک زندہ رہو گے۔ اگر تمہارا اعصار بہت کمزور ہے تو زیادہ سے زیادہ تم بے ہوش ہو سکتے ہو۔ اس خیال کو کبھی اپنے ذہن سے نہ گزرنے دینا کہ تمہارا کوئی خیر خواہ یہاں آئے گا اور تمہیں بچا کر لے جائے گا۔ اس تہ خانے کا راز صرف 2 افراد جانتے ہیں، ایک فرید پاشا اور دوسرا میں تمہیں نشان عبرت بنا کر یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرید پاشا جلد یا بدیر تمہاری خیر و عافیت دریافت کرنے آئے گا۔ میں نے اس کی زبان بندی کرنے کے لیے منہ میں کپڑا وغیرہ ٹھونسنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اس زیر زمین کمرے میں پیدا ہونے والی آواز باہر کوٹھی میں یا کوٹھی سے باہر کہیں سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ اپنے منہ کو آزاد پا کر خادم حسین مغلظات پر اتر آیا۔ پہلے وہ مجھے مادر پدر آزاد گالیوں میں تولتا رہا، پھر دھمکیاں دینے لگا۔ وجدان اچھی طرح سن لو، تم اچھا نہیں کر رہے، میرے حمایتی مجھے یہاں سے آزاد کروا کر لے جائیں گے، پھر تم ان کے بےایمانہ سلوک کا نشانہ بنو گے۔ سکندر اور رانا عظمت کی صفاقی اور درندگی سے تم واقف نہیں ہو، وہ تمہارا حشر خراب کر دیں گے۔ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ شاید تم نے میری بات کو توجہ سے نہیں سنا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، تمہارے حمایتی اس تہ خانے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کی دھمکی امیز آواز میں ایک خاص قسم کی جرجراہٹ محسوس کی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ابھی تک تو تم رن وے پر کھڑے ہو، ہماری آواز اور آنکھوں میں خوف و دہشت نے جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ٹیک آف کرو گے تو ہماری سٹی بھی گم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ وہ بے پناہ سراسیمہ نظر آنے لگا۔ اب تم اس سے زیادہ میرے ساتھ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے مضحکہ خیز انداز میں اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا اور سنسنی خیز لہجے میں کہا، مسٹر خادم حسین عرف خدمتگار، کاش تم نے اپنا نام ہی کی لاج رکھی ہوتی۔ خادم حسین کا مطلب ہے حسین کا خادم، مگر تم تو رسوائے زمانہ رانا عظمت کے خادم نکلے۔ اس کا نمک حلال کرنے کے لیے تم پاشا سے نمک حرامی پر تیار ہو گئے۔ تمہاری جرم ناقابل معافی ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو تمہاری پرواز یہاں سے روانہ ہوگی جو اس تہ خانے کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک سفر کرے گی، پھر تمہیں پتا چلے گا ان تلوں میں کتنا تیل ہے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے قوت صرف کر کے خادم حسین کے نیچے دبی ہوئی میز کو دھکیلا۔ وہ میز اپنی کوہنا سالی اور مضبوطی کا ثبوت دیتے ہوئے مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرنے کے بعد اس کے بدن کے نیچے سے سرک گئی۔ میز ہٹتے ہی خادم حسین کا مضحکہ خیز انداز میں بندھا ہوا بدن ہوا میں جھولنے لگا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر میز کو دور پھینک دیا۔ خادم حسین بڑی قسم پرسی کی حالت میں چھت سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ میں نے اسے الوداع کہتے ہوئے ایک زوردار دھکا دے دیا اور تہ خانے کے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تہ خانے کو چھوڑنے سے پہلے میں نے پلٹ کر خادم حسین کو دیکھا۔ وہ ٹوزو واٹر پارک لاہور کے ایک جھولے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس فلک بوس جھولے میں تاریخی لباس والا ایک جن اسی طرح اپنے پاؤں کو پکڑے ادھر سے ادھر جھولتا رہتا ہے، جس کی پشت میں تفریح کرنے والوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ اسی قسم کی حرکت والا ایک جھولا کشتی کی صورت کلفٹن کے ساحل پر بھی موجود ہے، لیکن سوزو واٹر پارک والے جھولے کی اپنی ایک شان ہے۔ جب میں تہ خانے سے نکل کر کوٹھی کے بیرونی حصے میں پہنچا تو میرا دماغ بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ خادم حسین کے مطابق ایک سفید ہائیرو ہمارے تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی اور شاہ جمال روڈ پر ایک ایسی جگہ رکی تھی جہاں سے اس کوٹھی کے گیٹ پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جیسے ہی کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلتا تعاقب کرنے والوں کی نظر میں آ جاتا۔ ابھی تک کوٹھی کی اندرونی فضا میں امن و امان قائم تھا۔ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ امن و امان ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ لوگ زیادہ انتظار سے اکتا کر کوٹھی کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت کم وقت میں کرنا تھا۔ میں نے اپنی کارروائی کے لیے 15 منٹ کا وقت طے کیا اور دبے قدموں چلتے ہوئے کوٹھی کے عقبی حصے میں آ گیا۔ کوٹھی کی چار دیواری لگ بھگ 5 فٹ تھی۔ میں نے ایک مناسب جگہ سے عقبی دیوار کو پھلانگا اور کوٹھی سے باہر آ گیا۔ یہ ایک ویران عقبی گلی تھی۔ کسی نے مجھے کوٹھی سے باہر کودتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ کسی زیرو کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے گلی کے سرے پر پہنچا اور گھوم کر سڑک والی سامنے والی سڑک پر آ گیا۔ یہاں سے کوٹھی کا بیرونی گیٹ اور شاہ جمال روڈ واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اس سفید ہائی روف کو دیکھ لیا جو خادم حسین کے بقول ہمارے تعاقب میں وہاں پہنچی تھی۔
میں اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے وہ سوزوکی ہائی روف تو مجھے دکھائی دے رہی تھی، مگر میں ان لوگوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ تینوں ابھی تک ہائی روف کے اندر ہی اطمینان سے بیٹھے تھے، جس سے لگتا تھا کہ فی الحال ان کا ریڈ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے اسی موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے ایک کولڈ ڈرنکس کی دکان پر پہنچ گیا۔ میں نے دور سے اس دکان پر پبلک کال آفس کا مخصوص بورڈ لٹکا دیکھ لیا تھا۔ کولڈ ڈرنکس کی مذکورہ دکان سفید سوزوکی ہائی روف سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور اتفاق سے یہ اس کے عقب میں واقع تھی۔ میں جب کولڈ ڈرنکس کی دکان پر پہنچا تو اس وقت ایک شخص فون بند کر کے دکان سے نکل رہا تھا۔ یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا میں نے دکان کے مالک کی اجازت سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور فرید پاشا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس دوران میں نے خود کو ایک ایسے رخ پر پھیر لیا جہاں سے مجھے سفید ہائی روف اور اس میں موجود تینوں افراد واضح طور پر نظر آتے رہے۔ تیسری گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ میری سماعت سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی۔ میں نے پلک جھپکتے میں اس کی آواز کو پہچان لیا۔ وہ فرید پاشا کی بیوی نائلہ تھی۔ میں نے شائستہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہیلو بھابی، کیسی ہیں آپ؟ وہ چہکی، اپنے دیور کی دعاؤں کے طفیل بخیریت ہوں، تم کہاں پر ہو؟ میرے پاس چہکاروں کے تبادلے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہوئے سوال کیا، پاشا کہاں ہے؟ نائلہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی تھی کہ فرید پاشا مجھ سے کس نوعیت کا بے تکلف چاہتا ہے، اس لیے وہ میرے طرز تخاطب کا برا نہیں مانتی تھی۔ پاشا اسے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات سے آگاہ رکھتا تھا۔ نائلہ کو میری موجودگی میں اس نے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے کس قسم کی بے تکلفی کا خواہاں ہے۔ جواب میں نے پاشا پر واضح کر دیا تھا کہ میں نائلہ کو آپ جناب ہی سے مخاطب کروں گا۔ میرے اس رویے نے نائلہ کو بہت متاثر کیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، وہ واش روم میں ہیں، تم ذرا ہولڈ کرو۔ میں ٹھہرو، ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی، وہ واش روم سے نکل آئے ہیں اور اسی طرف آ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایئر پیس میں مجھے فرید پاشا کی آواز سنائی دی، ہاں وجدان، ادھر کیا رہی؟ اس نے براہ راست مجھے وجدان کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا فون کا ریسیور تھمانے سے قبل نائلہ اسے میرے بارے میں اشارہ دے چکی تھی۔ میں نے پاشا کے سوال کے جواب میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے یہاں کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے تشویشناک لہجے میں کہا، خادم حسین کے ساتھ تو تم نے بہت اچھا سلوک کیا ہے، ویسے نمک حرام اس سے بھی زیادہ بدترین سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ وہ 2-4 دن تک اسے وہیں تہہ خانے میں الٹا لٹکا رہنے دو، پھر اس کی خبر لیں گے۔ وہاں چکرانے والی چمگادڑوں کو بھی تو معلوم ہو کہ اللہ نے کیسے کیسے جناور پیدا کیے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، تم تعاقب کرنے والے جن افراد کا ذکر کیا ہے وہ خاصی فکر انگیز صورتحال ہے۔ ان حالات میں تمہیں میری مدد کی ضرورت تو ہوگی، فی الحال مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں نے نیچی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں سفید ہائی روف کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ پاشا، میں نے ان 3 افراد سے نمٹنے کے لیے ایک شارٹ عمل لائحہ اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا ہے۔ میں ان لوگوں کو کس طرح گیر گار کر کوٹھی میں داخل ہونے پر مجبور کروں گا، پھر ان کی اصلیت اور مجھ سے دشمنی کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ پاشا نے دوستانہ انداز میں کہا، مجھے یقین ہے تم ان تینوں پر باری پڑو گے، لیکن پھر بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کسی دنگا فساد کے بغیر وہاں سے نکل کر میرے پاس آ سکتے ہو تو چلے آؤ۔ دنگا فساد اور اٹھا پٹک تو اب بہت ضروری ہو گئی ہے پاشا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے سکندر کا رابطہ میرے دشمن اول چودھری نوازش علی کے کسی کارندے سے ہو گیا ہے۔ سفید ہائی روف میں سکندر تو مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر ان افراد میں سے کسی نہ کسی کی زبان یہ راز ضرور اگل دے گی۔ میں یہ راز جانے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، تم جو مناسب سمجھتے ہو وہ کرو، پاشا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پورے خلوص سے تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے امید ہے تم ان لوگوں سے 4 ہاتھ کر کے بہت جلد میرے پاس آ جاؤ گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بالفرض اگر میں کسی لمبے چوڑے ٹنٹے میں الجھ جاتا ہوں اور تمہاری توقع کے مطابق مجھے تمہارے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو میرے بارے میں فکر مند نہ ہونا۔ میں رات کے کسی پہر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا یا تم سے ٹیلی فون کا رابطہ کروں گا۔ تمہارے نسان پیٹرول کوٹھی کے اندر محفوظ کھڑی ہے، تم اب چاہو اسے وہاں سے نکال سکتے ہو۔ یار تم نسان کی فکر میں خود کو دبلا مت کرو، وہ کہیں نہیں جاتی۔ پاشا، وہ ایک نئی نویلی جیپ ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور لاکھوں کی مالیت۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں یار کہا ہے وجدان، تم نے مجھے دیکھا ہے، ابھی میری یاری نہیں دیکھی۔ میں اپنے دوستوں کی خاطر جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ 40-50 لاکھ کی جیپ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مجھے تمہاری زبان کا اعتبار ہے پاشا، میں نے کہا۔ میں بھی اسی قسم کی دوستی کا قائل ہوں، لگتا ہے ہماری خوب نبھے گی
انشاءاللہ، وہ تہ دل سے بولا۔ غنیمت یہ تھا کہ ہماری اس گفتگو کے دوران میں فون کو استعمال کرنے والا اور کوئی ضرورت مند اس پی سی او پر نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ کولڈ ڈرنک کا کوئی خریدار بھی ادھر نہیں پھٹکا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ دکان زیادہ نہیں چلتی تھی، جو میرے لیے خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ میں نے اس گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، پاشا تم نے مجھے بتایا تھا خادم حسین ایک دو مرتبہ تمہارے ساتھ اس کوٹھی پر آیا تھا، مگر اس کا کہنا ہے وہ یہاں باقاعدہ ڈیوٹی کر چکا ہے۔ اس کا دعویٰ درست ہے؟ پاشا نے تصدیقی انداز میں کہا۔ خادم حسین کو میں نے اس کوٹھی میں قیام کے بالکل آخری دنوں میں ملازم رکھا تھا، پھر ہم گلبرگ 3 والی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ کیا نیا سیکورٹی گارڈ ڈیوٹی پر آ گیا؟ ہاں، میں نے تمہارے جاتے ہی اسے کال کیا تھا۔ پاشا نے بتایا وہ آدھے گھنٹے کے اندر یہاں موجود تھا اور اس وقت وہ باقاعدہ ڈیوٹی پر ہے۔ عمر دین نامی اس گارڈ کو میں نے ایک پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کمپنی سے حاصل کیا ہے، جو اپنے ملازمین کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتی ہے۔ خادم حسین کسی ریفرنس کے بغیر میرے پاس آیا تھا، اس کا کہیں کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ میں نے عمر دین کو یہی بتایا ہے کہ سابق گارڈ کو غیر ذمہ دارانہ رویے پر میں نے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نیا گارڈ زیادہ فضل شناسی کا مظاہرہ کرے گا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ بھی تمہیں اپنی حفاظت کے نظام کو زیادہ مضبوط اور فعال بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یاد رکھو اب تمہارا واسطہ بہت ہی خطرناک لوگوں بلکہ مجرموں سے ہے، جو صفاقی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم بھی میری ایک بات نوٹ کر لو وجدان، وہ اپنے مخصوص سٹائل میں بولا۔ اسی وقت پی سی او میں 2 افراد داخل ہوئے اور مجھے فون کے ساتھ مصروف دیکھ کر ایک جانب خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا وہ میرے ریسیور رکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پی سی او میں صرف ایک ہی فون سیٹ رکھا تھا۔ میں نے پاشا سے بات کے جواب میں کہا، ہاں بولو، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ میں قدرے بلند آواز سے بولا۔ اس نے کہا، اگر خطرناک مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے تو تم جیسا ایک جگری دوست بھی میری فہرست میں شامل ہوا ہے۔ میں آج ہی منہاس باقر کو فون کر کے تمہیں یہاں بھیجنے پر اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس سے پہلے کہ وہ اس رو میں مزید قدم آگے بڑھاتا۔ میں نے گفتگو کے سلسلے کو موقوف کرتے ہوئے کہا، اچھا میں فون بند کر رہا ہوں، وہ لوگ ہائی روف سے باہر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف کی بات سنے بغیر میں نے اللہ حافظ کہہ کر واقعی ریسیور رکھ دیا۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک ایک وقت مقرر ہے، کوئی کام اس مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی کام میں تاخیر بھی ممکن نہیں۔ بعض عقل کے اندھے بیزوں میں خود عقل کل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستقبل کا حال جانتے ہیں اور آنے والے وقت اور کاموں کے ظہور پذیر ہونے کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اندازوں اور قیاسات کی بات الگ ہے، کبھی کبھار تکے تیر سے زیادہ سیدھ میں لگتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی عامل یا کامل قدرت کے فیصلوں سے قبل از وقت آگاہ ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ جہالت اور حماقت کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ علیحدہ امر ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی بات کہتے ہیں اور وہ اسی وقت ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہمارے کہنے سے ہوا یا ہم اس کام کے اس وقت ہونے کے بارے میں جانتے تھے۔ ان لمحات میں در حقیقت ہماری آگہی قدرت کے نظام پر کہیں ٹیون ہو جاتی ہے اور قدرت کا کوئی راز ہم پر منکشف ہو جاتا ہے جو خیال کی صورت میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور بے اختیار زبان سے پھسل جاتا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہوتا ہے اور خاصا حسین اتفاق ہوتا ہے جو ہمیں مسرت کے ساتھ ساتھ ایک حیرت سے بھی دوچار کر دیتا ہے۔ میں بھی اس وقت ایک دلچسپ حیرت سے دوچار تھا۔ جیسے ہی میں نے فون پر پاشا سے کہا وہ لوگ ہائی روف سے باہر آ رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی لمحے ہائی روف کا دروازہ کھلا اور پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں افراد باہر نکل آئے۔ ڈرائیور البتہ اپنی سیٹ پر موجود رہا۔ میں ان سے اتنے فاصلے پر تھا کہ ان کی باتوں کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یقینی بات ہے انہوں نے گاڑی سے باہر آنے سے پہلے آپس میں کوئی بات چیت بھی کی ہوگی۔ بہرحال جیسے ہی میرے ذہن میں ان کے بارے میں خیال ابھرا وہ گاڑی سے باہر آ گئے تھے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے چی کی ایڈوانس مشقیں کر رہا تھا جس سے میرے باطنی قوتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ ممکن ہے میری آگہی چی کی قوت کے طفیل ہی متحرک ہو گئی ہو اور اس کی فعالیت اچانک بڑھ گئی ہو۔ مخصوص اوقات میں انسان کے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت ویسے بھی بڑھ جاتی ہے۔ چی کی افادیت اور کار فرمائیاں رفتہ رفتہ مجھ پر منکشف ہو رہی تھی۔ چی بہت ہی پر اسرار اور حیرت انگیز قوت کا نام ہے۔ یہ پیٹ کے زیریں حصے میں ناف اور ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے کے درمیان خوابیدہ حالت میں موجود رہتی ہے۔ اسے کام لینے کے لیے مخصوص مشقوں کے ذریعے اسے بیدار کیا جاتا ہے اور بڑی مہارت سے اسے قابو میں لا کر بہت سے مفید کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ قوت انسانی جسم میں کسی جنریٹر کے طور پر کام کرتی ہے اور اس کی مدد سے جسم کے تمام نظام
کو فعال اور زود حص بنایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ چی کا تلفظ شی بھی کرتے ہیں۔ بدھ بخشوؤں کا ایک رہنما اور شاولن ٹیمپل میں مارشل آرٹس کا بانی بدھی دھرما چی کو قوت پر بہت زور دیتا تھا اور اس کی بیداری کے لیے اپنے شاگردوں کو سانس کی مخصوص مشقیں اپنی نگرانی میں کراتا تھا۔ انہی میں سے چند مشقیں ماسٹر ہینگ پائی نے مجھے بھی کروائی تھی اور وہ دوسری ایڈوانس مشقوں کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتا دیا تھا جو آج کل میں باقاعدگی سے کر رہا تھا۔ بدھی دھرما کے مطلب جس شخص کے جسم کے بالائی حصے میں چی ہو اور سینہ گندا ہوا سے بھرا ہوا ہو، اسے نہایت آسانی سے گرایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کا سینہ یعنی پھیپھڑے تازہ ہوا سے بھرے ہوئے ہوں اور چی جسم کے زیریں حصے میں مرتکز ہو اور ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے پبلک کال آفس سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک ہائی روپ سے باہر آنے والے افراد کوٹھی کی جانب پیش قدمی کر چکے تھے۔ وہ کوٹھی جو ابھی تک فرید پاشا کی ملکیت تھی اور اس کے ایک خفیہ تہہ خانے میں سیکیورٹی گارڈ کسی دھاتی پنڈولم کے مانند ٹو اینڈ فرو حرکت کر رہا تھا۔ نائلون کی مضبوط ڈوریوں میں جکڑے ہوئے اس کے بدن کی یہ آگے پیچھے حرکت کسی نشان عبرت سے کم نہیں تھی۔ میری نگاہ انہی دو افراد پر جمی تھی اور میں دبے قدموں سفید ہائی روف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی جبکہ دوسرے نے لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ موسم میں اگرچہ خنکی دھار آئی تھی مگر ایسی بھی سردی نہیں تھی کہ گرم کپڑوں کا استعمال کی ضرورت پیش آتی۔ گاڑی میں موجود ڈرائیور نے سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا انہوں نے اپنے لباس میں کس قسم کے آتشی ہتھیاروں کو چھپانے کے لیے وہ سوانگ بھرا تھا۔ کوٹھی کی جانب بڑھتے ہوئے دو افراد کے قدموں سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ میری خبر گیری کے لیے اس طرف جا رہے تھے۔ وہ دونوں کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئے اور چوکنا نظر سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ ان کے انداز میں بڑی پراسراریت پائی جاتی تھی۔ وہ کوٹھی میں داخل ہونے سے قبل اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں اس دوران میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے سفید ہائی روف کے نزدیک پہنچ گیا۔ گاڑی کے اندر موجود ڈرائیور کی نظر بھی انہی پر لگی تھی اس لیے اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو سکا۔ اس وقت لگ بھگ شام کے 5 بجے تھے اور شام رات سے گلے ملنے کی تیاری میں تھی۔ سفید ہائی روف شاہ جمال روڈ کے جس حصے میں کھڑی تھی وہاں اکا دکا گاڑیوں کے گزرنے کے سوا کسی قسم کا رش وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کوٹھی کے گیٹ پر پہنچنے والے وہ دونوں افراد یکے بعد دیگرے اندر کود گئے۔ گیٹ کو ہم نے اندر سے بند کر رکھا تھا اس لیے انہیں پھلانگ کر اندر جانا پڑا تھا۔ جب ہمارا تعاقب کر کے وہاں پہنچنے والے افراد کوٹھی کے اندر غائب ہو گئے تو میں بھی بے آہستگی ہائی روف کے ڈرائیور کی سمت بڑھ گیا۔ اس وقت میں ہر نوعیت کی کارروائی کے لیے تیار تھا۔ مجھے کوٹھی کے اندر جا کر کسی بھی قسم کی واہیات صورتحال سے سابقہ پڑ سکتا تھا اس لیے ضروری تھا کسی بیرونی مداخلت کو روکنے کا بندوبست کر لیا جائے۔ اس وقت میری نظر میں ڈرائیور سے زیادہ بڑا مداخلت کار اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پہلو سے رینگ گیا۔ بھائی صاحب، میں نے اچانک بھرائی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ وہ چونکا اس لیے کہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا ہے لیکن اگلے ہی لمحے میرا خیال باطل ثابت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے شناسی کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ اس کے چونکنے کی وجہ محض یہ تھی کہ اس وقت وہ پورے انہماک سے کوٹھی کی سمت دیکھ رہا تھا اور میرے اچانک مخاطب کرنے نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ میں نے اس کی سوالیہ نظر کے جواب میں پوچھا، بھائی صاحب، شاہ جمال کا مزار کس طرف ہے؟ وہ مجھے کوئی بھٹکا ہوا راہگیر سمجھا۔ سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر چلے جاؤ، تھوڑے ہی فاصلے پر تمہیں مزار نظر آ جائے گا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ مجھے پہچانا نہیں تھا، بصورت دیگر بھی میرے پاس اس کا شافی علاج موجود تھا۔ فرید پاشا نے مجھے بتایا تھا کہ اس علاقے میں ایک روحانی بزرگ حضرت شاہ جمال کا مزار بھی واقع ہے۔ یہ معلومات اس وقت کام آ گئی تھی۔ میرے پاس بہت کم مہلت تھی۔ کوٹھی کے اندر داخل ہونے والے اگر باہر نکل آئے تو ان سے نمٹنے میں قدرے مشکلات پیش آتی۔ کوٹھی کے اندر وہ بآسانی ٹریٹ کیے جا سکتے تھے۔ میں نے ڈرائیور پر چند لمحات صرف کیے اور بجلی کی سی صورت سے اس کی گردن پر پائی جانے والی ایک مخصوص رگ کو مسل کر میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے انٹا گفیل کر دیا۔ اس کے سر کو میں نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اس طرح ٹکا دیا کہ دور سے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہی سمجھے کہ وہ اونگ رہا ہے۔ اگلے چند سیکنڈ میں آواز پیدا کیے بغیر کوٹھی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ جب میں سیکیورٹی گارڈ خادم حسین کے ہمراہ کوٹھی میں داخل ہوا تھا تو میری حیثیت خریدار ایسی تھی اس لیے مختلف کمرے دکھاتے وقت خادم حسین ان کی لائٹس آن کرتا رہا تھا جن میں سے بیشتر کمروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی نوبارد ان روشن کمروں کی بدولت کوٹھی کے باقی حصوں میں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اندھیرے
کی آڑ لیتے ہوئے قدم بے قدم محتاط انداز سے آگے بڑھانے لگا۔ پھر وہ مجھے دکھائی دے گئے۔ وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہو رہے تھے جس کی حیثیت حال ایسی تھی اور اس کی ایک دیوار میں خفیہ تہہ خانے کا چور راستہ بھی نہایت ہی پراسرار انداز میں موجود تھا۔ مجھے اپنی کارروائی کے لیے وہ حال نما بڑا کمرہ نہایت ہی مناسب اور موزوں نظر آیا۔ وہ دونوں جیسے ہی حال میں داخل ہو کر میری نگاہ سے اوجھل ہوئے۔ میں بڑی تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ انہوں نے حال کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کمرے میں ان ہوتے ہی دروازہ بند کر کے بلٹ چڑھا دیا۔ وہ پلٹ کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، تم لوگ مجھے کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ میں تو یہاں ہوں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے ان کا نگاہی مفہوم پڑھ لیا۔ وہ مجھے وجدان کی حیثیت سے پہچان گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے انہیں اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھ کر یقین نہ آیا ہو۔ چادروں کی بکل والے شخص نے اچانک ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے اپنے بدن سے چادر کھینچ کر میری جانب اچھال دی۔ میں نے ہاتھ کے دھکے سے اپنی سمت آنے والی چادر کو ایک طرف پھینکا۔ اس دوران میں وہ شخص اپنے لباس سے ریوالور برآمد کر چکا تھا۔ اس کا قد 5 فٹ 10 انچ رہا ہوگا۔ جیکٹ والے پستہ قامت گینڈا نما شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم خود ہمارے سامنے آ گئے، ورنہ ہمیں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر سامنے لانا پڑتا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ حسرت اب نکال لو، میں بھی یہاں موجود ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں۔ میں یہ جملے ادا کرتے ہوئے بڑی جچی تولی نظروں سے دبلے پتلے ریوالور بردار شخص کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ میرا اصل ٹارگٹ وہی تھا اور میں مناسب موقع ہاتھ آتے ہی اسے نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ پستہ قامت جیکٹ پوش شخص نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے ہاتھ پاؤں تو ہم ضرور توڑیں گے، مگر تمہیں زندہ سلامت رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ تم کسی ہاتھی کے برعکس ہو، تمہاری زندہ ڈلیوری ہمارے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔ مرنے کے بعد تو تم لاکھ کے کیا کاک کے بھی نہیں رہو گے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور غیر محسوس پیش قدمی کرتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم مجھے پکڑ کر کسے ڈلیور کرنا چاہتے ہو؟ تم نے ابھی کسی ڈلیوری کا ذکر کیا ہے۔ میری حرکت کو ریوالور بردار نے محسوس کر لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گینڈا نما ساتھی میرے سوال کا جواب دیتا، اس نے ریوالور کو وارننگ کے انداز میں لہراتے ہوئے کہا، وجدان کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ اگر میں جان سے چلا گیا تو تمہارے لیے بیکار ہو جاؤں گا۔ میں نے ریوالور بردار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا، تمہارا اس گینڈے ساتھی نے بتایا ہے کہ میں کوئی ہاتھی نہیں ہوں جو زندہ 1 لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ مذکورہ شخص تنبیہی انداز میں مجھ سے گویا ہوا، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ اور خاموشی سے خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر ہمیں مجبور کرو گے تو ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ سنا ہے تم نے کراچی میں بڑی تھرتھلی مچائی ہوئی تھی، لیکن بچوں ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ لاہور ہے، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک اتھرا پڑا ہے۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا۔ ادھر بندہ گزارتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگاتے۔ اس کی بکواس کے دوران میں نے ہم تینوں کے درمیان قدمی فاصلے کو ذہن نشین کر لیا تھا، لہذا ایکشن میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ میرے ذہن نے ایک سوت کا حساب کر لیا تھا۔ میں نے دھمکی دینے والے گینڈا صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے بولے پن سے کہا، یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ مجھے پکڑنے آئے ہو، لو پکڑ لو، میں کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دونوں ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ یہی سمجھا میں اس کی طرف قدم بڑھانے والا ہوں۔ وہ بڑی تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح اس نے مجھے میرا مطلوبہ زاویہ فراہم کر دیا تھا۔ اب میں بآسانی ان دونوں کو شکار کر سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ میرا ارادے کو بانپنے کی کوشش کرتے، ایک بجلی سی چمکی۔ میں نے پلک جھپکتے میں ایک بیک فلیک لگائی اور پستہ قامت جیکٹ پوش کے سامنے پہنچ گیا۔ اس طرح کہ اس گینڈے کی آڑ بھی مجھے میسر تھی۔ اگر ریوالور بردار مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کرتا تو گولی گینڈے کی موٹی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ میری اس غیر متوقع حرکت پر ریوالور بردار بوکھلا گیا۔ اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ نہ اٹھانا عظیم ترین حماقت ہوتی۔ میں نے گینڈا نما شخص کی ٹھوڑی پر ایک فولادی پنچ رسید کیا اور فرنٹ رول کرتے ہوئے ریوالور بردار کے پاس پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے فائر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ سیدھا ہونے سے پہلے ہی میں حرکت میں آ چکا تھا۔ میں نے بڑی سرعت سے اس کے بازو کو بلاک کیا اور پش لاک لگاتے ہوئے مروڑا دے کر اس کی پشت پر ایک زوردار کک رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے ساتھی کی جانب گیا اور اس سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ یہ تمام عمل بیان کرنے میں خاصا طویل اور پیچیدہ نظر آتا ہے، لیکن میں نے اس کی تکمیل میں صرف 5 سیکنڈ صرف کیے
تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے ایکشن میں کس قدر برق رفتاری پائی جاتی تھی۔ یہ سب مرتب کمبینیشن کا کھیل تھا۔ بیک فلیگ، پنچ، فرنٹ رول، بلاکنگ، پش کک اور کک ایک ہی لمحاتی سلسلے کی کڑیاں تھی۔ میں نے ایک طویل جمپ لگائی اور کمرے کے فرش سے ریوالور اٹھا لیا۔ قریبی دیوار پر کپڑے لٹکانے والی کھونٹیاں نصب تھی۔ میں نے ریوالور کو ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ اس دوران میں وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میں پلٹ کر ان کی طرف بڑھا تو مجھے ایک مرتبہ پھر چونکنا پڑا۔ اس دفعہ مجھے پستہ کامل گینڈے کے ہاتھ میں ایک پسٹل چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پسٹل کو دھمکی امیز انداز میں لہراتے ہوئے مجھے وارننگ دی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ورنہ میں بھون کر رکھ دوں گا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے فائرنگ کر کے مجھے بھون ڈالا تو میری زندہ ڈلیوری کیسے کرو گے؟ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا وقفہ دیا، پھر کہا، میں نے تو پہلے بھی تمہیں پیشکش کی تھی کہ میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، آؤ مجھے پکڑ لو۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی پیشکش دہراتا ہوں، آؤ میری طرف بڑھو۔ میں نے اس کے ساتھ ہی ہلکی پیش قدمی شروع کر دی۔ میری اس حرکت کے جواب میں ہال نما کمرہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ گینڈے نے مجھے روکنے کے لیے میرے قدموں میں فائر کیا تھا۔ گویا میں اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ میں جوابی کارروائی کے طور پر دونوں پاؤں سے ہوا میں اچھلا۔ میں نے یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ فائرنگ سے خود کو بچا رہا ہوں۔ میری جگہ کوئی اور شخص بھی ہوتا تو غیر ارادی طور پر وہ بھی ایسی ہی حرکت کرتا، مگر میں نے وہ سب کچھ بالارادہ کیا تھا، اس لیے وہ لوگ میری چال میں آ گئے۔ میرا ہوا میں اچھلنا قیامت ڈھا گیا۔ یہ اچھال سمر سالٹ کے لیے تھی۔ شاولن ٹیمپل میں مجھے کھڑے کھڑے قدموں پر اچھلنے کی پریکٹس کروائی گئی تھی۔ میں بآسانی 6 فٹ تک جمپ کر سکتا تھا۔ بعض مخصوص حالات میں یہ بلندی 8 سے 10 فٹ تک پہنچ جاتی۔ اس بلندی کا انحصار اس زمین پر ہوتا جہاں سے اچھلنے کی کوشش کی جاتی۔ میرا بدن زن سے ہوا میں رول ہوا اور میں فرنٹ سمر سالٹ کرتے ہوئے پسٹل والے گینڈے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس دوران میں اس نے مجھے فائرنگ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پستول سے فائر ہونے والی گولی چھت اور دیوار کے پلاسٹر کو ادھیڑنے کے سوا کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہ دے سکی۔ اس فائرنگ سے مجھے ایک فائدہ پہنچا اور وہ یہ کہ اس کے پستول کا کلپ خالی ہو گیا۔ جب میں نے اس کے سامنے لینڈنگ کی تو اس کے پسٹل سے ٹھک ٹھک کی آواز خارج ہوئی۔ پھر اسی لمحے پستول کی مخصوص ٹھک ٹھک میں گینڈے کی کرا بھی شامل ہو گئی۔ میں نے زمین پر قدم ٹکاتے ہوئے ایک طوفانی موقع اس کی پکوڑا ناک پر جڑ دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔